خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. ایک طرح کے نہیں، دو طرح کے پاکستان میں اس وقت ہم زندہ ہیں. عمران خان کی وہ تحریک جس کو انہوں نے آج سے 25 سال کے قریب لگ بھگ شروع کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں آئین کی، قانون کی بالادستی ہو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان 25 سالوں میں چیزیں اتنی زیادہ چھپی ہوئی تھیں، اتنی زیادہ حجاب میں تھیں، پردے میں تھیں کہ ہمارے ملک میں غیر قانونی کام اتنی اوپنلی ہو رہا تھا. لیکن ایک وقت لگا اس نہج تک پہنچنے کا کہ جب ایک پورے پاکستان کو، ایک عام عوام کو، ایک عام شخص کو جو ہے وہ یہ شعور آ چکا ہوا ہے اور یہ سسٹم اتنا ننگا ہو چکا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ عوام سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو پاکستان میں جو کرتا دھرتا ہیں، جو اس سے پہلے یعنی 80s کی سیاست میں یا 70 کی سیاست میں جو کچھ کرتے آ رہے تھے، اب ان کو ایک چیز ریئلائز کرنی پڑے گی کہ اب ویسا معاملہ نہیں چلے گا. خواتین و حضرات، آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس کو جو ہے وہ توہین عدالت پر فارغ کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا اور بہت عرصے سے یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ آزاد کشمیر میں عمران خان کو یہاں پہ کارنر کرنے کے بعد پی ڈی ایم کی اور ہینڈلرز کا پروگرام یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں چونکہ ان کی گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ معاملات بہت سارے چل رہے تھے. بیچ میں ایک آواز آئی کہ وہاں پہ بھی عدم اعتماد ہوگا اور پھر یہ پلان بھی بنا کہ وہاں سے تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی ختم کر دیا جائے. لیکن یہ تمام معاملات تو نہیں ہوئے. لیکن آج وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو فارغ کر دیا گیا، توہین عدالت پر ان کو فارغ کیا گیا. اب مزے کی بات ہے نا کہ توہین عدالت پہ انہوں نے ججز کے متعلق کوئی ریمارکس پاس کیے. پہلے مظفر آباد ہائی کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا، وہاں سے وہ گئے سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں اور وہاں پہ بھی عدالت نے برقرار رکھا فیصلہ اور ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی. اور حکومت ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت وزیر اعظم نہیں ہوتے تو پھر وزیر بھی کام نہیں کر سکتے وہاں پہ، تو وہ معاملہ وہاں پہ ختم ہو گیا. اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈران کا موقف بھی سامنے آیا اور پاکستان تحریک انصاف کا اوور آل موقف بھی یہی ہے. زیادہ تر میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ اس بات پہ قائل ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی عمل ہوا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہی کسی ورکر سے ہوا ہے، تو اس کو منوان جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوا. عمران خان نے آج اپنے افطاری کے ٹائم پہ لوگوں سے خطاب کیا، اس میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا. ہاں البتہ کل انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو لاہور طلب کیا ہے اور لاہور میں ایک اجلاس ہو رہا ہے اور کشمیر کی آگے والی سیاست پہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے، دو تصویریں ہیں. ایک طرف آزاد کشمیر میں توہین عدالت پر وزیر اعظم نااہل ہو گیا، فارغ ہو گیا. اب آپ نظر دوڑائیں ذرا ہمارے ہاں معاملات کیا چل رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنی کی جتنی کابینہ ہے، جتنی کی جتنی پی ڈی ایم ہے، وہ علل اعلان توہین عدالت کر رہے ہیں. نہ صرف توہین عدالت کر رہے ہیں بلکہ آرٹیکل 6 کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں. اسمبلیوں سے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں صرف اور صرف اپنی ذاتی بقا کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنا پارلیمنٹ کو استعمال کر کے اور قوانین بنائے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ سلسلہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کی تاریخ میں ایک ناجائز ڈاکومنٹ جو ہے یہ بنا، اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں نون لیگ نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نے، پیپلز پارٹی نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دونوں مل کے الو بناتے ہیں اور دونوں مل کے اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ کرتے ہیں. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی ناجائز اولاد جو ہے وہ 18ویں ترمیم تھا. خواتین و حضرات، ترقی یافتہ ممالک میں تو اس طرح کی اٹانومی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے کہ جب صوبوں کو اختیار دیا جاتا ہے تو گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ لوگوں تک اس کے ثمرات جو ہیں وہ پہنچتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ دونوں ٹولے جو ہیں وہ کرپٹ ٹولے پاکستان پر مسلط رہے، یعنی کہ ان کو پہلے سے 18ویں ترمیم سے پہلے یہ خون لگ چکا ہوا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں ٹھیکے دینے ہیں. 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں انہوں نے خریدنی ہے اور باقی جو ہے وہ کک بیکس اپنے پاس رکھنی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ماڈل جو ہے یہ صرف ایک ناسور کا کام کر رہا ہے، ایک پاکستان کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کا کام کر رہا ہے. انہوں نے پہلا بیج یہ بویا 18ویں ترمیم والا، جس میں کہ آپ ابھی دیکھیں کہ چیف جسٹس، میں نے خود بھی وہ ہیئرنگ سنی، اس میں چیف جسٹس صاحب کے بھی ریمارکس ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کے، کہ کیا ہمارا وفاق جو ہے وہ صوبوں سے زیادہ غریب ہے؟ تو جواب ملا جی ہاں، کیونکہ صوبوں کو سارا پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب یہ بڑا لیگلی طریقے سے 18ویں ترمیم لائی گئی
کہ یہاں سے پیسے تعلیم کے نام پہ، صحت کے نام پہ ڈائریکٹ صوبوں کو پہنچائے جائیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وفاق جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا تھا فنڈ صوبوں کو اور وہ خرچ کرتے تھے، لیکن اب ایک کلین چٹ دی گئی 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ جہاں پہ جتنا پیسہ آئے تو اس کا کوئی حساب کتاب، کوئی آڈٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ معاملات وہاں سے شروع ہوئے، اور یہ جو مافیا ہے یہ بالکل ایک مافیا کی طرح، یہ سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ سیاستدانوں کا تعلق جو ہے وہ جمہور سے ہوتا ہے، ان کا جمہور سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ٹولہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے جنہوں نے پاکستان کو آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے کو لوٹا، اور یہاں سے لے جا کر انہوں نے باہر کے ممالک میں اپنی جائیدادیں بنائیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ کا کیس کیا، لیکن توشہ خانہ کا کیس میں خود ننگے ہوتے جا رہے ہیں. مریم نواز کی وہ کل منصور کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے، ان کا ایک انٹرویو جو آیا، اس میں وہ ویڈیو لیک ہوئی کل، اور اس ویڈیو لیک میں بی ایم ڈبلیو کے حوالے سے اوپنلی جو ہے وہ ایک بات کی گئی. خواتین حضرات، ایک بی ایم ڈبلیو نہیں، یہاں پہ بہت ساری بی ایم ڈبلیوز ہیں. چونکہ یہ مافیا مسلط رہا پاکستان پہ، انہوں نے نہ صرف توشہ خانہ کے ریکارڈ ٹیمپر کیے، بلکہ کئی چیزیں ایسی تھی جو توشہ خانہ میں رجسٹر بھی نہیں ہوئی. چونکہ انہوں نے وہ، جیسے وہ کہا کرتی تھی وہ سائیکوپیتھ مریم نواز، کہ ہم تو حکمران خاندان ہے. ان کی ذہنی نشوونما اس طرح کی ہو چکی کہ یہ اپنے آپ کو شاہی خاندان سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام ان کے غلام، اور ہم ان کی رعایا جو ہیں وہ مزارے ہیں یا ہاری ہیں یا کمی ہیں. یہ ان کا اس وقت مائنڈ سیٹ ہے. آپ چاہے پیپلز پارٹی کی وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یا یہ نون لیگ کی جو آنے والی جنریشنز ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ تقریباً وہی ہے. اس سارے سسٹم کو اگر جھنجھوڑا ہے تو وہ عمران خان نے جھنجھوڑا ہے، اور اچھی طرح جھنجھوڑا ہے. بہت مشکلات ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں. یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو انہوں نے حکومت سے ہٹایا، جعلی مقدمات 150 کے قریب تقریباً پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے آئین اور قانون کی کس طرح اوپنلی یہ لوگ دھجیاں بکھیر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر رکھیں کہ ان میں اپنی ذاتی سکت اتنی نہیں ہے. ان سیاسی پتلیوں کے پیچھے کوئی اور ان کی ڈوریں ہلا رہا ہے، اور ان کے پیچھے ان کی ڈوریں جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہلا رہی ہے. ہم انفارچونیٹلی اس دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ لوگوں کو اس چیز کا شعور ہو چکا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جو ہینڈلرز یہاں پہ چالیں چل رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے نہیں چل رہے، بلکہ غیر کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. بجائے اس کو کہ یہ جو دراڑ پڑی ہے اس کو کم کیا جائے، اس دراڑ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی بضد بیٹھا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا جائے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کل جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دھجیاں بکھیری انصاف کی، آ کے حکومتی بینچوں پہ تشریف فرما ہوئے، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رات 12 بجے عدالت لگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. عدالت تو نہیں لگی، لیکن آج یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی وہ تو ایک کنونشن تھا. کنونشن کون سا تھا؟ اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے تھے، آپ آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھے تھے. شرم کا مقام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور پھر آپ نے آ کے یہ وضاحتیں دیں کہ جی میں تو آئین اور قانون پہ بات کرنے گیا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ سیاسی تقریریں ہونی ہیں، اور وہ سارا کچھ اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ دکھانا تھا مافیا نے کہ مافیا ابھی پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے. معاملات ایسے نظر آ رہے ہیں خواتین و حضرات کہ ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف پاکستانی عوام ہے، ایک طرف پاکستان کی عوام کا مقبول لیڈر ہے، دوسری طرف طاقت کا بلبوتا ہے. وہ طاقت انٹرنیشنل بھی ہے، اور وہ طاقت یہاں پہ لوکل ہینڈلرز کی بھی دی ہوئی ہے. 70 سال کا ان کا وہ جو ایک طلسم تھا وہ اب ٹوٹتا جا رہا ہے، لوگوں کو اصلیت سمجھ آتی جا رہی ہے. لیکن خواتین و حضرات، اس سب میں نقصان جو ہے وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کا ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ عوامی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے. جنگیں جو ہیں وہ اسلحے کے زور پہ نہیں لڑی جاتی، جنگیں جو ہیں وہ عوامی زور پہ لڑی جاتی ہیں. 1965 میں پاکستان نے اگر جنگ جیتی تھی تو اس کے پیچھے عوام تھے، اس کے پیچھے عوام کا ساتھ تھا. تو خدارا، اور انٹرنیشنل ایجنڈا بھی یہی ہے کہ اتنا کمزور کر دیں، فوج کو پاکستانیوں سے دور کر دیں. لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم سوچنے کی اب ایک بات ہے. چیف جسٹس خاموش ہیں. لوگ رات کو 12 بجے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید
چونکہ توہین عدالت ہوئی ہے عدالت کھلے گی، تو ایسا نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، آئین میں تبدیلیاں آ چکی ہیں اور صدر صاحب نے وہ واپس بھیجا، لیکن وہ 10 دنوں کے بعد جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ تو معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے۔ آزاد کشمیر میں جو ہوا اس کا پریسیڈنٹ اگر اس پاکستان میں ہم اپنی سیاست پہ لگائیں تو میرا خیال ہے کہ کیبنٹ پوری کی پوری نااہل ہوتی ہے، نہ صرف نااہل ہوتی ہے بلکہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی، جو انہوں نے ایکٹ کیے پاکستان کے آئین پاکستان کے تحت، ان کو نہ صرف نااہل ہوں گے بلکہ سزائیں بھی ہوں گی۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھنی ہے؟ یہ اب سوال ہے۔ عمران خان گھنٹی لے کے تیار بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ عوام پیچھے موجود ہے۔ دوسری طرف چور اور ڈاکو اور لٹیرے، مریم نواز پاکستان سے یہاں سے باہر گئی جھوٹ بولنے کے بعد، ایک جھوٹ کہ میری کوئی پراپرٹی کے بعد نہیں، میری بی ایم ڈبلیو، ایک بی ایم ڈبلیو پہ سٹوری آپ کو میں کبھی سناؤں گا۔ جس وقت اس کی وزارت اعظم عظمیٰ ختم ہوئی نواز شریف کی، اس کے بعد 1 سال تک پی ایم ہاؤس کی ایک مرسیڈیز ان کے پاس رہی، جو کہ بار بار پیغام آتا رہا کہ واپس کریں۔ 1 سال کے بعد وہ واپس کی گئی، اس کا ریکارڈ بھی آپ کبھی چیک کر لیجئے گا۔ مریم نواز کو خصوصی طیارے کے ذریعے، یہ مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی طیارہ آیا تھا جس پہ وہ یہاں سے سعودیہ گئی ہیں۔ اس کی ابھی ہمیں کنفرمیشن کرنی ہے۔ اور ادھر سے وہ چور اور بھگوڑا نواز شریف جو ہے وہ لندن سے جو ہے وہ عمرہ کرنے 5 سال کے بعد وہاں سے گیا۔ پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پلیٹلیٹس اور دل کے عارضے میں مبتلا ہے، بالکل ہٹا کٹا، بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ وزیر اعظم اب عدالتیں بلا کے پوچھیں اس سے کہ بھائی تم نے تو کہا تھا بھائی میرا جو ہی ٹھیک ہوگا، اسٹامپ پیپر دیا تھا 50 روپے کا، وہ اسٹامپ پیپر عدالتیں بلائیں تو یہ وزیر اعظم تو اسی کیس میں نااہل ہوتا ہے، لیکن توہین عدالت پہ کیٹیگوریکلی وہ کلیئر ہے۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ اس وقت اینٹی امریکن پالیٹکس ضرور کھیل رہے ہیں۔ اس وقت ایک بلاک بن رہا ہے رشیا، چائنا، سعودیہ نے ابھی جس طرح ایران کے ساتھ معاملات بہتر کیے، یمن کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کیے، سعودیہ ایکٹیو ہوا ہے خطے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نو مور پلیزنگ ٹو امریکہ، یعنی کہ امریکہ کو مزید خوش نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوسری طرف ان کو بلایا گیا ہے۔ اب یہ تو چونکہ پیداوار ہی سی آئی اے کی ہیں، یعنی کہ ان کو جو حکومت ملی ہے وہ سی آئی اے کی ہے۔ محمد بن سلمان یا سعودی عربیہ ہمیشہ ان چوروں کو بچاتا آیا ہے، تو اس دفعہ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ 1-2 دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ 26 روزے کو شہباز شریف بھی وہاں جا رہے ہیں۔ پہلے تو وہاں سے کنفرمیشن آئی کہ جی سعودیہ نے کہا ہے کہ ہم نے آفیشیل وزٹ پہ نہیں بلایا، لیکن اب کوئی خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ضرور ہے۔ تو ہماری یہی درخواست ہوگی سعودیہ سے کہ آپ، پاکستانیوں کے دلوں میں بہت عزت ہے، بہت احترام ہے سعودیہ کے حوالے سے، اور جو کہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا، لیکن آپ پاکستانی عوام کی جو ہے وہ دل آزاری نہ کریں۔ آپ پاکستانی عوام جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، تو ان کا آپ کو تھوڑا سا بھرم رکھنا ہوگا، جمہوریت کا بھرم رکھنا ہوگا، پاکستانی عوام کا بھرم رکھنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہم یہ ماننے والے ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا۔ اس کو نقصان پہنچانے والے نشان عبرت ضرور بنیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔